میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک ایسے ملک کی سیر پر جس کا نام آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جسے رنگین عمارات کے ساتھ ساتھ رنگین مزاج افراد کی حسین سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں آئیگوانا چھپکلی کا گوشت کھایا جاتا ہے اور مالٹے کے چھلکوں سے شراب تیار کی جاتی ہے۔ یہ لوگ سمندری پانی سے بھی شراب تیار کرتے ہیں۔ یہاں تیرتی مارکیٹس بھی موجود ہیں۔ یہاں 2000 کے قریب مسلمان بھی آباد تھے جو آج کم نظر آتے ہیں۔ یہاں فیملی ٹور کے لیے بہترین غاریں بھی موجود ہیں جو آپ کی سوچ سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہماری منزل ایک جزیرہ نما ملک کیوراساؤ ہے۔ ہم کیوراساؤ کے بارے میں حیران کن حقائق کے ساتھ ساتھ دلچسپ معلومات بھی آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ایمانداری سے بتانا ہے کہ آپ نے آج سے پہلے اس ملک کا نام سنا تھا۔ آج ہم آپ کو اس ملک کے ویزا کے بارے میں بھی ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے۔ دوستو، کیوراساؤ، جسے اردو زبان میں کیوراؤ بھی کہا جاتا ہے، وینزویلا کے ساحل سے 65 کلومیٹر دور شمال میں جنوبی کیریبین سمندر اور ڈچ کیریبین خطے میں جزیرہ نما ملک ہے۔ اس ملک کو 1815 سے 1954 تک ایک کالونی کے طور پر جانا جاتا تھا اور 1954 سے 2010 تک اسے نیدرلینڈ کے حصے کے طور پر جانا جانے لگا۔ آج اسے ایک آزاد ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی جزیرہ کیوراؤ بہت چھوٹا اور غیر آباد ہے۔ اسے کیریبین میں انتہائی رنگین ملک کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ولیم ایسٹڈ اس ملک کا دارالحکومت اور دنیا کا خوبصورت ترین مقام ہے، جسے یونیسکو کے عالمی ورثہ کے طور پر منتخب کیا گیا۔ کیوراساؤ کو ایک مائکرو سکوبا ڈائیونگ جنت کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جہاں شارک اور راکس کے نظارے نایاب ہیں۔ یہاں لوگ بہت پر امید اور خوشحال ہیں۔ یہ لوگ ہفتے کے آخری دن ایک دوسرے کو بون سیمن کہتے ہیں، اس کا مطلب اچھا ہفتہ، اور جمعے کے دن ایک دوسرے کو بون ویکنڈ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اچھے ہفتے کا آخری دن۔ کیوراساؤ میں کل 50 قومیتیں آباد ہیں جو ایک ساتھ رہتی ہیں۔ یہ سب اپنی روایات اور زبان کے ساتھ یہاں اثر انداز ہیں۔ یہ علاقہ اگرچہ نان مسلم ہے مگر مسلمانوں کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ اس ملک سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمان نوآبادیاتی دور میں مزدوروں کی حیثیت سے یہاں آ کر آباد ہوئے، جن میں افریقی، برصغیر پاک و ہند، لبنان، شام اور عراق سے آنے والے مسلمان شامل تھے۔ 1982 میں یہاں 2000 کے قریب مسلمان آباد تھے، مگر آج کے دور میں یہاں بہت کم مسلم نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں اس ملک کو سب سے پہلے یورپی باشندوں نے 1499 میں دیکھا اور اس کے بعد میں اسپانوی اور ڈچ نسل کے لوگوں نے یہاں آ کر آباد کاری شروع کی۔ اسے جنوبی امریکی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ارواک نسل کے لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہاں موجود مشہور ملکہ ایما پول بھی اپنے آپ میں ایک الگ شہرت رکھتا ہے، جسے سوئمنگ لیڈی بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 170 میٹر کے رقبے کے ساتھ دنیا کا سب سے لمبا پونٹون پل ہے۔ یہاں کچھوے کی 7 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 5 کیوراساؤ کے پانیوں کے آس پاس نظر آتی ہیں۔ یہاں بنائی جانے والی کیوراساؤ بیئر دنیا میں اپنا کوئی مساوی نہیں رکھتی، کیونکہ یہ سمندری پانی سے بنائی جاتی ہے۔ یہاں 38 سے زائد خوبصورت بیچز موجود ہیں، جن میں بلو بے اور پائریٹ بے بھی شامل ہیں۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ کرسٹوفر نیشنل پارک ہے، جہاں آپ آئیگوانا چھپکلی، گدھے، گیزل، بکریوں اور پرندوں کے ایک وسیع اقسام دیکھ سکتی ہیں۔ یہاں موجود ہینٹو غاریں کیوراساؤ میں مشہور غاریں ہیں، جہاں آپ اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ یہ ٹورسٹ کے لیے بہترین مقام مانا جاتا ہے، جو تالاب اور آبشاروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں مالٹے بہت مشہور ہیں۔ ان کے چھلکوں سے یہاں مشہور اورنج لیکور شراب بھی تیار کی جاتی ہے۔ اسے اس ملک کے سنہری پھل کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ یہاں انتہائی خوبصورت شتر مرغ کے فارم ہاؤسز موجود ہیں، جہاں انہیں رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہاں فلوٹنگ مارکیٹ بھی موجود ہے، جو دراصل ایک منی بوٹ یا بیڑا ہے۔ یہ وینزویلا سے یہاں بہترین قیمتی پھل اور مچھلیاں فروخت کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوستو، یہاں سرکاری کرنسی
ڈچ انٹائرس گوئلڈر ہے جسے فلورن بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں امریکی ڈالر بھی بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں آئگوانا نامی چپکلی ایک اہم فوڈ مینیو ہے۔ آپ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ لوگ آئگوانا نامی چپکلی کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کا گوشت مختلف ڈشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوراساؤ کھانے یورپی، مغربی اور مشرقی ایشیائی ذائقوں کا مرکب ہیں، جبکہ ڈچ اثرات یہاں پنیر، روٹی اور سمندری غذا کے استعمال میں پائے جاتے ہیں۔ اس ملک میں جرم کی شرح بہت ہی کم ہے۔ مقامی لوگ دوستانہ رویہ رکھنے، خوشامدید اور مدد کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ سیاحت سے آتا ہے۔ اس ملک کی اپنی کوئی فوج موجود نہیں۔ ملک کی حفاظت کا ذمہ نیدرلینڈ کے پاس ہے۔ نیدرلینڈ کی بنائی گئی موجودہ چھوٹی چھوٹی فورسز اس ملک کا دفاع کرتی ہیں۔ اس ملک کے پاس کھلی معیشت موجود ہے، جس میں سیاحت، بین الاقوامی تجارت، جہاز رانی کی خدمات، آئل ریفائننگ، اسٹوریج اور بین الاقوامی خدمات شامل ہیں۔ یہاں شادیاں انتہائی دلچسپ ہوتی ہیں۔ دلہن سفید رنگ کے لمبے لباس کو زیب دن کرتی ہے۔ دلہا دلہن شراب میں ٹن ہو کر خوب ڈانس کرتے نظر آتی ہیں۔ شادی میں آیا ہر شخص شراب کے نشے میں جھولتا ہے اور رقص کرتا نظر آتا ہے، جس کے بعد قریبی چرچ میں جا کر شادی ہوتی ہے۔ چرچ سے دلہا دلہن کار میں بیٹھ کے گھر پر آتی ہیں، جہاں فوٹوگرافر کے ساتھ تمام فیملی ممبر ان کو خوشامدید کہتے ہیں۔ یہاں 68% رومن کیتھولک، 9% ایڈوینٹسٹ، 8% ایونجیکل، 7% پینٹیکوسٹلز اور دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ یہاں سرکاری زبانیں ڈچ، پاپامینٹو اور انگریزی ہیں۔ یہاں لوگ 4 زبانوں میں بات کرنا جانتے ہیں: انگریزی، ڈچ، پاپامینٹو اور ہسپانوی۔ یہاں تعلیم کا آغاز 6 سال کی عمر میں کیا جاتا ہے اور یہ 6 سال تک ہی جاری رہتی ہے۔ یہاں مشہور ترین کھیل بیس بال اور فٹ بال ہیں۔ اس ملک کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کیوراساؤ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جسے ہیٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک نے آزادی 2010 میں نیدرلینڈ سے حاصل کی، مگر آج بھی نیدرلینڈ کی حکمرانی یہاں چلتی ہے۔ اس ملک کا ٹوٹل ایریا 444 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ 171 مربع میل بنتا ہے۔ یہ ٹوٹل پاپولیشن 1,55,014 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں پر ٹوٹل جی ڈی پی 2012 میں $4.2 بلین ہے۔ یہاں ایچ ڈی آئی یعنی کہ انسانی ترقی کی شرح 0.811 ہے۔ یہاں پر ٹائم زون UTC-4 اور ڈرائیونگ سائڈ لیفٹ ہے۔ یہاں کالنگ کوڈ +5999 ہے، جبکہ انٹرنیٹ TLD اور ڈومین نیم .cw ہے۔ دوستو، اگر اس ملک کے ویزا کی بات کی جائے تو اس کی معلومات آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ویزا کی ویب سائٹ اور دیگر معلومات آپ کے سامنے شو کی گئی ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کیریبین ممالک کے لیے پاکستان میں ایمبیسی موجود ہے، جہاں سے آپ اس ملک کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ دیگر معلومات اور ڈاکومنٹس کے بارے میں بھی اس ویب سائٹ پر واضح لکھا گیا ہے۔ تو دوستو، آج تک لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔